کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے، وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے۔ تو ایسی میں 10 دفعہ میں جا چکا ہوں۔ جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں 4:40 پر جب پاؤ پھٹی ہے، جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں، رات تک تو میں نے اگری نہیں کیا۔ مجھے پچھلے 15 دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اینڈ ایونچولی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ایٹ 4:40۔ تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں۔ اب بھی میں آئی ڈنٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اینڈ دے ٹک اوور می بائی گنس۔ اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل، ATM کارڈز، پرس اور گاڑی کی چابی، یہ سب کچھ لے لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کے آؤ، تو اس نے 2,87,000 روپیہ نکلوایا، جو میں نے وہاں سے واپسی پر آ کے جب میں نے رپورٹس دیکھی، جو آتا ہے میسج آتا ہے بینک کا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا، اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجیے، پھر پیسے کیا کرنے آپ نے؟ پھر مجھے ڈرایا گیا، او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا۔ یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے، جان بچ جائے گی۔ میں نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ کرتے کرتے انہوں نے مجھے، ایک SP کا فون آ رہا ہے، اس کو باہر فون کرنے چلے گئے ہیں، آرڈر آیا جی انہوں پار کر دو۔ میں جی پار کر دو، اور تینوں موت کو ڈر نہیں لگتا؟ میں کہ لگتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن اب تو بعد میں موت یقین ہے میرا، آئی کانٹ پے یو دس مچ آف منی۔ کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں آئی کین ارینج فار 10 لاکھ روپیز، تو میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو گریوٹی آف دا ایشو بتانا پڑے گی۔ نہیں گریوٹی آف ایشو نہیں بتانا۔ میں نے فون کیا، میرا دوست اس وقت سو رہا تھا، ہی از آل ہیئر، حفیظ صاحب۔ انہوں نے 10 لاکھ کسی کی کرنا ہے، 20 لاکھ تو تیری ریکی تے لگ گیا، ساڈا سال تو اسی تیری ریکی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، اب میں بے بس تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مجھے بار بار ٹارچر کر رہے تھے ذہنی طور پر، اور مجھے بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں پار کر دینے کا حکم ہے۔ میں نے کہا بھائی پار کر دینے کا حکم ہے تو پیسے کیوں مانگتے مجھ سے؟ give me and that's it۔ پھر انہوں نے حکم آیا جی اگے ڈلیور کرو جی، اتھارٹیز میں پیش کر دو۔ میں کہا فوراً پیش کر دو۔ 6:30 بجے انہوں نے وہاں سے مجھے گاڑیوں میں بٹھایا، مجھے میرے پٹی باندھی آنکھوں میں، مجھے لے کے وہ نکل گئے، اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ۔ اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں اور مجھے نیچے اتارا ہے، ایک نہر کا پل تھا، وہاں مجھے بٹھایا ہے 1.25 گھنٹہ۔ پھر دوسری طرف سے وہ آئے ہیں، پھر ہم اوپر چڑھے ہیں، دوبارہ ادھر گئے ہیں، پھر گاڑی میں بٹھایا اور پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں، جہاں انہوں نے مجھے کچھ 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ انکار کرو یار۔ پھر مجھے باہر نکالا، بولو کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ۔ پھر ہی فائرڈ، انہوں نے پہلے ٹیبل لوڈ کیے ہیں، فائر کیا، وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا ہے مٹی میں۔ پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس۔ اب اس وقت یہ آلموسٹ کوئی 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ 11 بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں، پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد۔ کیا جگہ ٹھیک ہے، یہ تھے مار کے نہر سوٹن۔ پھر خاموشی چھائی رہی ہے، 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے، پھر آگے نکلے ہیں۔ پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے، پھر کہا یہاں مارو، یہ جگہ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے۔ 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے، وہاں کوئی 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے، کچا تھا روڈ، وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے ہیں۔
पक्की सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें भी आने लग गई। 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी है। उससे पहले वो 3 गाड़ियां जा चुकी थी, अब मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। तो मेरी गाड़ी रोकी उसने, वो हैकर जिसका नाम रखा हुआ था वही चला रहा था इसको। एक लेफ्ट साइड पे क्लाशनकोव वाला था, एक आगे क्लाशनकोव वाला था। ये जो क्लाशनकोव वाला था ये मार रहा था मुझे, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियां वहां मौजूद थी। 2 आगे आके खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल, सर ये आपका पर्स, सर ये आपकी एटीएम कार्ड, आप जाइए सर, आपके दूसरे एटीएम कार्ड में पैसे होंगे, वहां उसमें से पेट्रोल डलवा लीजिएगा। मैं वहां से गाड़ी निकाली, 8 किलोमीटर आके मैंने पूछा किसी से कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा लाहौर जा रही है। तो मैंने पूछा कि लाहौर कितनी दूर है? उन्होंने कहा 35 किलोमीटर। तो मैंने कहा कोई मोटरवे आएगी? उन्होंने कहा जी 10 किलोमीटर बाद मोटरवे है। मैंने वहाँ से 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मैं मोटरवे पे चढ़ा शालीमार टाउन जो है इंटरचेंज से। रास्ते में ये रहमान गार्डन्स आता है उस सड़क के ऊपर, और मैं 1:45 बजे घर पहुँच गया। उसके बाद पुलिस एक मिनट में आपको यहाँ बता दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने जो पुलिस की परफॉर्मेंस देखी है, आई हैव टू सैल्यूट दैम। मैं जिंदगी भर ये मेमोरी की तरह मेरे जहन में पर नक्श रहेगा कि जिस चाबुक दस्ती से इनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरह मुझे प्रॉमिस किया गया था, इट वाज फ्यू आवर्स बिफोर कि मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड। खलील रहमान कमर साहब, उस खातून ने जो मरकजी मुलजिमा है उसने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया कि 6-7 दिन से आप उसके साथ चैट कर रहे थे, मैसेजिंग हो रही थी, उस पर तस्वीरें जी 15 दिन से हो रही थी। फोर्स मैसेजेस भी थे उसमें, कोई फोर्स मैसेजेस नहीं थे। क्या आपके पास उनका रिकॉर्ड है? नहीं, वो उन्होंने खुद ही डाटा बांध फिर दिया। उसके बाद उस लड़की की अगर तस्वीर देखें तो आपका जाना बनता है ड्रामा करने। सर एक और सवाल, एक मिनट मुझे इसका जवाब देने दीजिए, मुझे इसका जवाब। हमारे जो शोबिज़ में लड़कियां हैं वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं और किस किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ। इट इज नथिंग न्यू टू मी एट ऑल।